دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ میرا بندہ جب بھی میرے سے دعا کرتا ہے، مانگتا ہے، میں اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، فوراً قبول کر لیتا ہوں۔ دعا کے 3 درجے ہیں۔ ایک دعا وہ ہوتی ہے کہ میں اسے ہاتھ اٹھاؤں، اسی وقت ہی وہ اس کا اثر مجھے مل جائے، اور کئی دفعہ ہمارے ساتھ یہ ہو بھی چکا ہے کہ پھر ہم یوں کہتے ہیں کہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ میری یہ دعا قبول ہو رہی ہے تو میں آج اللہ سے کچھ اور ہی مانگ لیتا۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم اعز الاسلام باحد العمرین، اللہ 2 میں سے ایک ضرور دے اپنے اسلام کے لیے، دین اسلام کے لیے، یا عمر ابن خطاب دے یا عمر ابن ہشام دے، یعنی ابو جہل۔ ابھی آپ نے دعا کے الفاظ ختم کی فرمائے کہ عمر آپ کے دروازے پہ دستک دے رہے تھے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں۔ میں کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ نے ابو جہل کو اس دعا میں قبول کیوں نہیں کیا؟ نبی علیہ السلام نے تو دونوں کا نام لیا تھا، اللہ ان دونوں کو ہی قبول کر لیتے۔ اللہ عمر کی جگہ ان کو لے آتے۔ نبی علیہ السلام کا چچا تھا، سردار تھا، طاقتور تھا، نیک تھا، 40 حج کیے تھے ابو جہل نے، 70 طواف روز کرتا تھا ابو جہل، سبیلیں لگاتا تھا، اللہ نے اس کو رد کر دیا، دھتکار دیا، اور عمر کو قبول کر لیا۔ حالانکہ آپ اپنی نبوت کے زمانے میں حضرت عمر کے دروازے پہ کبھی نہیں گئے اسلام کی دعوت دینے، لیکن ابو جہل کے دروازے پہ 100 مرتبہ جاتے رہے کہ یہ کلمہ پڑھے، یہ کلمہ پڑھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم جب فیصلے کرتے ہیں حسب نسب پہ نہیں کرتے، شکل صورت پہ نہیں کرتے، طاقت پہ نہیں کرتے، نیکیوں پہ نہیں کرتے۔ جب ہم فیصلے کرتے ہیں بندے کے ظاہر کو دیکھ کے بھی نہیں کرتے، بندے کے باطن کو دیکھتے ہیں۔ جب ہم نے نظر ڈالی ابو جہل کے قلب پہ، باطن پہ گندہ تھا، غلاظت تھی، بظاہر تو اچھا نظر آتا تھا، بغض تھا، حسد تھا، کینہ، عداوت، انتقام، اور اسی انتقام بغض میں مارا بھی گیا۔ لیکن جب ہم نے نظر عمر کے دل پہ ڈالی تو عمر کا دل پاک تھا، صاف تھا، اس لیے ہم نے فیصلہ عمر کے حق میں کر دی۔ تو کبھی ایسا ہوتا کہ نبی علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے، اسی وقت بادل آ جاتے اور اس وقت تک موجود رہتے کہ جب تک آپ دوبارہ اشارہ نہ کرتے کہ اب وہاں چلے جاؤ جہاں ضرورت ہے۔ مدینہ منورہ میں آپ نے دعا مانگی اور اتنی پانی جمع ہو گیا کہ جانور بھوک سے مرنے لگے، گلیاں بھر گئی، تالاب بن گئے۔ پھر صحابہ یا رسول اللہ، آپ نے دعا مانگی تھی، بارش رک ہی نہیں رہی، اب آپ خود ہی دعا مانگیں تاکہ یہ بارش یہاں سے کہیں اور چلی جائے، کیونکہ بارش رحمت ہوتی ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا اللہ اس کو ہٹا دے، ختم کر دے، آپ نے یہ فرمایا اللہ اس کو کہیں اور بھیج دے جہاں ضرورت ہے۔ ہر بات میں حکمت ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگے نا اللہ میری ماں کو ہدایت دے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اہد ام ابا ہریرہ، اللہ
اس ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے۔ حضرت ابو ہریرہ دوڑ پڑے، راستے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کدھر دوڑے جا رہے ہو ابو ہریرہ؟ آج دیکھتا ہوں کہ میں پہلے پہنچتا ہوں یا میرے آقا کی دعا پہلے پہنچتی۔ تو جب پہنچے تو ماں کلمہ پڑھ رہی تھی گھر کے اندر۔ ایسی دعائیں بہت ہیں نبی علیہ السلام کی، اصحاب کی بھی ہیں، اولیاء کی بھی ہیں، مسلمانوں کی بھی ہیں، تیری بھی ہیں، ہماری بھی ہیں، ہر بندے کی ہیں۔ یہ پہلا درجہ ہے دعا کا کہ مانگو فوراً عطا کا دروازہ کھلا ہے۔ کچھ دعائیں ایسی ہیں جو ہم نے اور آپ نے مانگی، ابھی تو ہمیں پتہ نہیں چلا، لیکن کل، پرسوں، سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد، زندگی کے آخری حصے تک اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دیتے، اس دعا کو، کہ تو نے میرے سے عافیت مانگی تھی، آج ہم نے تجھے عافیت سے رکھا۔ تو نے سلامتی مانگی تھی، آج ہم نے تجھے سلامتی دی، وگرنہ ہلاک ہو جاتا۔ تو نے رزق میں برکت مانگی تھی، عافیت مانگی تھی، وسعت مانگی تھی، اس دن تجھے نظر نہیں آیا، لیکن پوری زندگی تیرے اوپر رزق بند نہیں ہوگا، آخری لمحے تک تجھے رزق ملتا رہے گا، اور کوئی رزق کا ٹکڑا، نوالا، پانی کا گھونٹ، قطرہ تیرے پیٹ میں، تیرے بدن میں نقصان بھی نہیں کرے گا۔ تو نے جو عافیت مانگی ہم نے دے دی، بعد میں زندگی تک۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا میں نے مانگی، فائدہ میرے بیٹے کو ملا، بیٹی کو ملا، پوتے کو ملا، پڑ پوتے کو ملا، اولادوں کو ملا، دعا کہیں نہیں گئی۔ اگر میں اور آپ مسجد میں آ گئے، نمازی بنے یا نیک بن کے دکھا رہی ہیں، یا قرآن پڑھ رہی ہیں، مختلف نیکیاں کر رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم خود نیک بن گئے ہیں؟ اس کے پیچھے کسی کے ہاتھ اٹھے ہوں گے، کسی ماں کے ہاتھ اٹھے ہوں گے، کسی باپ کے ہاتھ اٹھے ہوں گے، کسی استاد کے ہاتھ اٹھے ہوں گے، تیری کامیابی کے پیچھے مرشد کے ہاتھ اٹھے ہوں گے، حتیٰ کہ پوری امت کے لیے اللہ کے محبوب کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ میری امت کے چہروں کو مسخ نہ کرنا، کسی کا چہرہ مسخ نہیں ہوا۔ اللہ وہ عذاب نہ بھیجنا جو پہلی امتوں بھیجے تھے، آج تک کسی کے اوپر وہ عذاب نہیں آیا۔ تو ایک دعا وہ ہے، ایک دعا یہ ہے کہ نہ آج نہ کل، مرنے کے بعد جب ہم اللہ کے ہاں کھڑے ہوں گے تو اتنی ڈھیروں اجر و ثواب ہمارے سامنے رکھا جائے گا، تو ہم پوچھیں گے اللہ یہ لو ثواب۔ پھر بندہ کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا کا اثر ظاہر نہ ہوتا، سب کا مجھے قیامت کے دن مل جاتا۔ اب دیکھیں، ہر نبی نے دعا مانگی، کسی کو ضرورت ہے تب بھی مانگے، نہیں ہے ضرورت تب بھی مانگے، کیونکہ دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہے۔ آدم علیہ السلام زمین پہ آئے، پہلی دعا مانگی، اور وہ اجتماعی دعا ہے۔ فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ پہلی دعا آدم و حوا نے عرفات کے میدان میں مانگی، وہ بھی اجتماعی دعا، انفرادی نہیں، تاکہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے جب بھی مانگنے لگو تو اجتماعی دعا مانگا کرو۔ اللہ میرا بیٹا نہیں مجھے بھی دے، اور جس کا نہیں اس کو بھی دے۔ اللہ میرے رزق میں تنگی ہے دور فرما، جس کی اور بھی تنگی ہے اس کی بھی دور فرما۔ اللہ فرماتے ہیں جب تو میرے بندوں کو بیچ میں دعا کے لے کے آتا ہے، میں رب تجھے بھی عطا کر دیتا ہوں۔ اس لیے جب بھی ہم کسی کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اللہ فرماتے ہیں تو نے میرے بندے کے لیے دعا مانگی ہے، ہم نے وہی دعا تیرے حق میں بھی قبول کر لی ہے۔ سب سے بڑی وہ دعا سمجھی جاتی ہے جو غیبانہ مانگی جائے، جیسے ہم جنازے میں دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لحینا
ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا، غیبانہ بھی دعا ہے سب مسلمانوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں قبول کر لیتا ہوں۔ یا اللہ دن میں دعا مانگے، رات میں دعا مانگے، کوئی وقت بھی مخصوص ہے، آپ کا دروازہ بھی مخصوص ہے۔ ہاں فرمایا دعا مانگنے کے لیے پابندی تو کوئی نہیں، لیکن نشاندہی کر دیتی ہے کہ کب تم دعا مانگ سکتے ہو، مانگو۔ ہر وقت مانگی جا سکتی ہے، لیکن پھر بھی فرمایا جمعہ کے دن جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے۔ جمعہ کے بعد مغرب تک بندہ مسجد میں بیٹھا رہے، جو بھی دعا مانگے اللہ قبول فرما لیتی ہے۔ فرمایا کعبے میں پہلی نظر اللہ کے گھر پہ پڑ جائے، جو بھی بندہ دعا مانگتا ہے اللہ رد نہیں کرتے، ساری قبول کر لیتی ہیں۔ ملتزم پہ دعا مانگو، زمزم کا پانی پی کے دعا مانگو، صفا مروہ میں دوڑ کے پھر دعا مانگو، عرفات کے میدان میں دعا مانگو۔ مقامات ہیں، اوقات بھی ہیں۔ فرمایا جو دعا مانگو اللہ فرماتے ہیں میں قبول فرما لیتا ہوں۔ سحری کے وقت دعا مانگو، افطاری کے وقت بھی دعا مانگو، اللہ فرماتے ہیں تیری نظریں کھانے پہ ہوتی ہیں، کھجور پہ ہوتی ہیں، پانی پہ ہوتی ہیں، اور میری نظر تو تیرے سوکھے ہونٹوں کے اوپر ہوتی ہے کہ میرا بندہ جو مانگے گا میں اپنے بندے کو ضرور عطا کر دوں گا۔ فرمایا میرا بندہ اجتماعی دعا مانگ، میں تیری دعا قبول کروں گا۔ علماء نے لکھا ہے جب بھی سوال کرو ایک اللہ سے، کس چیز کا سوال کر، سوئی سے لے کے بادشاہی تک، سوئی جوتے کا تسمہ۔ فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی سوال کرو صرف مولا سے کرنا، رب سے کرنا۔ اذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی مدد مانگو اسی اللہ سے مانگو جو سب کا معین و مددگار ہے، مدد کرتا ہے لیتا نہیں ہے، یہ ہے میرا اللہ۔ اسی لیے ہم نماز میں آتے ہیں، اللہ کی تعریف کرنے کے بعد، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد پھر کیا کہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہاں سے مانگنا شروع کر دیتی ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہر نبی نے دعا مانگی ہے، عبادت بھی کی ہے، دعا بھی مانگی ہے۔ یا اللہ دعا، فرمایا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، کشتی میں کودے، کشتی ہلنے لگی، ملا نے کہا، نا خدا نے کہا کہ اس کشتی میں کوئی مالک سے بھاگا ہوا غلام موجود ہے، یہ کشتی ڈوب جائے گی، سارے مارے جائیں گے۔ جو غلام ہے مالک سے بھاگا ہوا، وہ کشتی سے خود کود جائے دریا میں۔ تو یونس علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا، کھڑے ہو گئے، مجھے کودنے دو، میں ہوں اپنے مالک سے بھاگا ہوا۔ سارے کشتی والے کھڑے ہو گئے، آپ کی شکل غلاموں والی نہیں ہے، آپ کا حلیہ غلاموں والا نہیں ہے، آپ تو خود بادشاہ لگتی ہیں، شہنشاہ لگتی ہیں۔ نبی تھے یونس علیہ السلام، حسین تھے۔ انہوں نے کہا نہیں میں غلام ہوں، تم میرے مالک کو نہیں جانتے، میں اپنے کس مالک کا غلام ہوں، میں بھاگا ہوا ہوں۔ اور چھلانگ لگا دی۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ میرا پیغمبر یونس آ رہا ہے، تو اپنے پیٹ میں لے لے، جب تک ہم اجازت نہ دے پیٹ میں رکھنا۔
وہ مچھلی اور مچھلی کے پیٹ میں، وہ سمندر کے پیٹ میں 40 دن مچھلی کے پیٹ میں 3 منٹ بندے کا پانی میں سانس رک جائے، ڈاکٹر کہتے ہیں بندے کی موت واقع ہو جاتی ہے، صرف 3 منٹ تک سانس بندہ رک جائے، ختم۔ 40 دن میرے اللہ کے حکم سے مچھلی کے پیٹ میں کھڑے ہو گئے، اللہ کو پکارنا شروع کر دیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم۔ دعا مانگی اللہ سے، پہلے اللہ کا نام لیا، ذکر کیا، پھر دعا مانگی، پھر اللہ نے ان کو نجات دے دی مچھلی کے پیٹ سے باہر۔ ہر نبی نے دعا مانگی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے اللہ نے سب کچھ بن مانگے دیا، بن مانگے۔ پھر بھی 2 دعائیں رب نے حکمن منگوا لی، فرمایا نبوت ملی بن مانگے، رسالت ملی بن مانگے، درجہ ملا بن مانگے، محبوبیت ملی بن مانگے، نور ملا بن مانگے، سب کوئی دنیا کی زندگی ملی بن مانگے۔ لیکن رب ذوالجلال نے، آمنہ کے لال نے خود کیا مانگا؟ جب اللہ نے فرمایا لے لے میرا محبوب، یہ بادشاہی وہ نہیں ہے جو سلمان کو ملی تھی، سلمان علیہ السلام کو ملی تھی یمن کی بادشاہی، تھوڑی سی محدود علاقے کی، ہوا فضا سب تابع کر دی تھی، وہ بھی تھوڑا سا علاقہ تھا۔ میرا محبوب ہم آپ کو ایسی بادشاہی دینے لگے ہیں جہاں تک میری خدائی جاتی ہے وہاں تک تیری مصطفیٰ جاتی ہے۔ فرمایا نہیں نہیں میرے مولا، اللہم احینی مسکینا فامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اللہ میں محمد بادشاہوں جیسی زندگی نہیں گزارنا چاہتا، میں بادشاہ بن کے رہوں اور میرا امتی غریب پیٹ پہ پتھر باندھے، اس کے پاؤں میں جوتا نہ ہو، سر پہ ڈھانپنے کا کپڑا نہ ہو۔ نہیں نہیں اللہ، اللہم احینی مسکینا فامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اس لیے آپ کی صحابہ جو آپ کی صحبت میں آئے وہ بادشاہوں جیسے نواب تھے، تاجر تھے، جب آپ کی صحبت میں آئے محبوب کو دیکھا سارے فقیر بن گئے، مسکین بن گئے، درویش بن گئے، سب کچھ اللہ کے راہ میں لوٹا دیا۔ پھر بھی اللہ نے فرمایا میرا محبوب مانگو، فرمایا قل رب زدنی علما، میرا محبوب اپنے علم کی برکت و اضافے کے لیے میرے سے دعا مانگا کرو۔ آج بھی جس کا علم میں کمزوری ہو وہ یہ دعا پڑھے، اللہ اس کے علم میں برکت ڈالتے ہیں، وسعت پیدا کرتے ہیں، سینے کو روشن کرتے ہیں، حافظے کو قوی فرماتے ہیں۔ فرمایا قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ دعا بھی حکمن، ہمارے نبی علیہ السلام کی یہ 2 دعا ہیں جو اللہ نے حکمن منگوائی ہے، آپ بھی مانگا کرو۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جو بھی نبی نے دعا مانگی ہے پہلے لفظ رب آیا ہے، اللہ تو وہ ہے ہی، لیکن اللہ کی ایک صفت ہے رب۔ عورت ماں عورت ہوتی ہے لیکن اس کی ایک صفت ہے کہ وہ ایک ماں بھی ہے اور وہ ایک رب البیت بھی ہے، یعنی بچوں کی پرورش کرنے والی ہے، بچوں کے دکھ کا خیال کرنے والی ہے، راحت کا خیال کرنے والی ہے، آرام و سکون کا، تربیت کا، یہ پوری اپنے بچوں کی نگہداشت کرتی ہے، اس کو رب البیت کہتے ہیں۔ اور رب جو ہے وہ ساری کائنات کا خیال کرتا ہے اور پالتا ہے، ان کی ضروریات کو دیکھتا ہے، اس لیے رب العالمین اس کو کہتے ہیں۔ تو ہر نبی نے اللہ کو لفظ رب سے پکارا ہے۔ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کی تعریف لفظ رب سے شروع کرتے ہیں، قرآن اسی سے الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کو یہ لفظ اتنی پیارا لگتا ہے، ماں 3 گھر آگے گئی بیٹھی ہو اور اس کے بچے کی آواز ہے اور کہ اماں،
تو وہ ماں وہاں سے بھاگتی ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرے بچے کی آواز آئی ہے، اس نے مجھے اماں کہا ہے۔ اماں کہو تو اولاد کی طرف ماں متوجہ ہو جاتی ہے، اگر اس کا نام لیا جائے تو وہ اتنی متوجہ نہیں ہوتی، پتہ نہیں کس نے میرا نام لیا ہے، کیونکہ اللہ کا نام بھی ہے اور اللہ کی یہ صفت بھی ہے۔ لفظ اللہ کے بعد قرآن کے اندر جو سب سے زیادہ رب نے اپنا نام استعمال کیا صفاتی، وہ لفظ رب ہے۔ اللہ کو اتنی پیارا ہے، آپ کو بیٹا ابا نہ کہے، ابو نہ کہے، بابا نہ کہے، نام سے پکارے، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی؟ تکلیف تو ہوتی ہے نا۔ فرمایا اس لیے وہ صفاتی بابے کی صفتی یہ نام ہے، وہ ویسے تو اس کا نام محمد ہوگا، احمد ہوگا، عبداللہ ہوگا، عبد الرحمن ہوگا، لیکن اس کی صفت ہے کہ یہ تیرا باپ بھی ہے، کسی کا تایا ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا ماموں ہے، مختلف رشتے ہیں، یہ صفتیں ہیں ناموں میں۔ فرمایا جب بندہ کہتا ہے یا رب یا رب، اس لیے ایک بزرگ نے اللہ سے دعا مانگی، یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ لفظ رب جس دعا میں آ جائے وہ دعا رکتی نہیں ہے، اور جس دعا میں آمنہ کا لال کا نام آ جائے، درود و سلام آ جائے، وہ دعا نہ معلق ہوتی ہے نہ رکتی ہے، سیدھی عرش پہ جا کے قبول ہو جاتی ہے۔ اور جس دعا میں درود نہ ہو پہلے اور بعد میں، وہ دعا معلق ٹھہری رہتی ہے۔ اگر دعا قبول کرانی ہے تو دعا درود سے شروع کریں، درود پہ ختم کریں، ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ تو اللہ سے مانگنا سیکھیں، اللہ سے دعائیں کریں۔